ہمارے جو بھائی دور دور بیٹھے ہیں وہ قریب آ جا میرے بھائیوں. سنت یہی ہے مل مل کے بیٹھنا, بیچ میں جگہ نہ چھوڑو. نبی کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے آگے بڑھو. اپنے آگے جو جگہ خالی سے پور کر لو. سننا اس کے ادب کے ساتھ ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا. ہاں یاد آ رہے ہیں کہ اللہ کی بات کو مجمع میں, ایمان کی مجلس میں مل مل کے بیٹھ کر دھیان اور توجہ کے ساتھ اور عمل کی نیت سے, اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں, آپ کے اس پیغام کو دنیا کے ایک ایک انسان تک پہنچانے کی نیت سے ہم اللہ کی بات کو سنیں. یاداب ہیں. ہاں حضور کے طریقے کو آدمی جتنا اپنائے گا, سنت پر جتنی عمل کرے گا, اللہ اس کے قلب کو ہدایت کے نور سے منور فرما دیں گے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. پیارے نبی, یہ آپ کی جتنی اطاعت کریں گے, آپ کی بات کو مانیں گے, اللہ انہیں اتنی ہدایت دے گا. لہذا سمجھداروں کا مجمع ہے, بات ہر دور تک پہنچ رہی ہے. ہمارے بھائی ابھی بھی بہت سے دور دور بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے ہماری عاجزانہ گزارش ہے اپنے پیارے نبی کی بات کو مانتے ہوئے آگے بڑھو, اپنی جگہیں چھوڑو اور درمیان کے اور جگہوں کو پور کرو. ہاں نبی, اللہ کے نبی کی پیروی کرنے میں بھی فائدہ ہے. صحابہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور پیروی کے راستے سے دنیا میں عزت پائی اور دنیا میں سربلندی ملی انہیں, اور دنیا کی زندگی میں یہ دنیا کی قوموں کے امام بنے. انہیں بھی ہدایت ملی اور ان کے ذریعے دنیا کے انسانوں کو ہدایت ملی. ہاں ہم بھی پیارے نبی کی پوری پیروی اور اتباع کی فکر کریں ہر کام میں, کہ اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر زندگی گزارنی ہے. ہمارے اس اجتماع کا مقصد تو یہی ہے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آزادی کی اور دعوت کی محنت میں کر رہا ہوں اور امت کو اس محنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں, اس سے میرا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ امت حضور کے طریقے پر آ جائے. حضور نے اپنی امت کو جس دین کی جس سطح پر چھوڑا تھا, پھر یہ امت اس دین کی سطح پر آ جائے. زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی کے طریقے کو زندگی میں اختیار کرنے والی بنے. اس لیے میرے بھائیوں, جب اللہ نے اجتماع میں پہنچایا ہے تو اپنے آپ کو اس جذبے کے ساتھ میرے دوستو ہر عمل میں لگیں سنت کے مطابق, بیٹھنا بھی سنت کے مطابق. ہاں اللہ ہمیں توفیق دے, دھیان سے بات کو سنیں, عمل کی نیت سے سنیں. سننا برائے سننا نہ ہو, سننا برائے عمل ہو. ہاں اور سننا اللہ کے نبی کی بات کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی نیت سے سننا. ہر مسلمان پر دو ذمہ داریاں ہیں. ہر مسلمان پر, کوئی بھی ہو, غریب, مالدار, عالم, میرے دوستو یا میرے دوستو امی, کوئی بھی ہو, کاشتکار ہو, تاجر ہو, ہر مسلمان پر یہ دو ذمہ داری ہے. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا یہ بندہ ہے, لہذا اپنے ہر عمل کو بندگی بنائیے. اس کا ہر عمل خدا کی بندگی ہونا چاہیے, عبادت. اور مسلمان کا ہر عمل عبادت بنے گا اگر وہ اس عمل میں, چاہے وہ کوئی بھی کھانے کا, پینے کا, بیٹھنے کا, اٹھنے کا, چلنے کا, لباس پہنے یا تجارت کرے, کھیتی باڑی کرے, کچھ بھی کرے,
جو بھی عمل یہ کرے اگر اس میں اس نے اللہ کے حکم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے جو آپ نے بتائے اس کے کرنے کے، اس طریقے پر اگر وہ کرے گا تو ہر عمل اس کا عبادت بنے گا. عبادت پر اور عمل صالح پر اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ میں ایسے میرے بندوں کی زندگی کو خوشحال بناؤں گا. ہاں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایمان پر اور عمل صالح پر. عمل صالح کے معنی یہی ہے کہ وہ کام اللہ کے حکم کے مطابق آدمی کرے، پیارے نبی کے طریقے پہ کرے اور اللہ کو خوش کرنے کے جذبے سے کرے. جس کام میں یہ تین چیز آ جائیں گی، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اور اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ، تو وہ چیز وہ ہر عمل، وہ کام عبادت بنے گا. اور اللہ نے اللہ کی عبادت اور نیک عمل، اس پر اللہ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ. ہاں، تاکید، اللہ نے تاکید کے ساتھ کہا کہ اللہ کو تاکید کے ساتھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس کا ہر وعدہ حق ہے. اور تاکید بھی کیسی ہے؟ عربی کے اعتبار سے لام تاکید اور نون تاکید مضارع پر داخل ہوا ہے. اس کا معنی ہے اللہ تعالی حیات طیبہ دیتا رہے گا، ایک مرتبہ نہیں دے گا. انہیں حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، خوشحال زندگی اللہ انہیں دیتا ہی رہے گا. ہاں، دنیا میں اور آخرت میں اللہ کا اپنے بندوں کے لیے وعدہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات الفردوس نزلا. کہ جو میرے بندے ایمان، اللہ کے بندے ہونے کا جذبہ اور یقین اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ نیک عمل کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں داخل کرے گا. آخرت میں بھی جنت کا وعدہ ہے اور دنیا میں بھی خوشحال زندگی کا وعدہ ہے. وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، وہ زندگی، پاکیزہ زندگی جس میں دل میں نہ حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ عناد ہوگا، نہ کبر ہوگا، نہ خبث ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے بندے ہونے کا احساس اور شعور. ہاں، اور اللہ دلوں کا سکون دے گا، دلوں میں سکون. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کر سنو کہ اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو سکون دے گا، اطمینان دے گا. آج لوگ اطمینان کے لیے مارے پھر رہے ہیں، لیکن آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی محنت کر کے اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت پر لے آئے. ہاں، اللہ رب العزت نے ہمیں اسباب جو دیے ہیں تو ان اسباب کے ساتھ ان اسباب میں اپنے احکام دیے ہیں کہ اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنی کھیتی باڑی میں، اپنی شادی بیاہ میں، ہر جتنے بھی جو بھی حالات ہیں، جو حالات ہمارے ہیں ان احوال میں، اور جو اسباب اللہ نے مال دیا ہے، صحت دی ہے، قوت دی ہے، یہ تمام چیزیں جو دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں کہ آدمی اس میں اللہ کے حکموں کو پورا کرے. اللہ کا مطالبہ یہ ہے، میرے حکموں کو پورا کرو. ہاں، جب بندہ اللہ کے حکموں کی رعایت کرنے کی گزارے گا تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے اس کی زندگی میں خوشحالی لائیں گے. آسمان سے اس کے لیے، آسمان اور زمین سے خدا برکتوں کے دروازے کھولے گئے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ شانہ اسے محبوبیت دے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالے گا. ہاں، یہاں تک کہ جانوروں کے دلوں میں بھی محبت ڈالی اللہ نے.
کتابوں میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ بھیڑیے 5-6-7 بھیڑیوں کی ایک جماعت بہت ڈیپوٹیشن آیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے پیر پھیرا کر بیٹھ گیا اور کچھ بڑبڑاتا رہا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کو فرمایا جانتے ہو کون ہے یہ بھیڑیوں کی طرف سے ایک ڈیپوٹیشن بھیجا گیا ہے, یہ آئے ہیں اور یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ کے صحابہ کی بکریوں کو پھاڑ کر کھانے میں اب شرم آتی ہے, آپ کے صحابہ کے ساتھ ایک معاملہ کر دیجئے کہ صحابہ سالانہ کچھ ہمیں سالیانہ کے طور پر کچھ بکریاں ہمارے لیے جنگل میں چھوڑ دیں, ہم اسے کھا لیا کریں گے اور ان کی بکریوں کو چھیڑیں گے نہیں. جانور صحابہ سے محبت کر رہے ہیں, صحابہ کی بکریوں کو کھانے بھی شرما رہے ہیں. اللہ نے جانوروں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی. تو صحابہ نے فرمایا حضور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بکریوں کو پالیں اور بھیڑیوں کے ہاتھ میں دیں, یہ تو ہماری ہمت نہیں ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کو جو کچھ کرنا ہو کھانا ہو کھا لے, ہم اپنے بکریوں کی حفاظت کرتے رہیں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ سے محبت بھیڑیوں کے ضرور محبت ہے ان کے, اور بھیڑیے شرما رہے ہیں. اللہ نے اپنے دین میں دونوں جہان کی کامیابی رکھی ہے. دین زندگی میں آئے, دین کی زندگی میں آنے کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کی فکر کریں اور اللہ کے نبی نے اس حکم کو پورا کرنے کا جو اللہ کی طرف سے طریقہ بتایا اس طریقے کو سیکھیں سمجھیں اور اس کے مطابق اس کو پورا کریں اور اپنے دل کے جذبے کو صحیح کریں کہ بھئی ہم اس کام سے نہ دنیا چاہتے ہیں نہ نام چاہتے ہیں نہ واہ چاہتے ہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی رضا کا جذبہ ہو. یہ 3 باتیں ہماری جس عمل میں آ جائے گی وہ عمل دین بن جائے گا, عبادت بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی اس عبادت پر اللہ دنیا میں ہمیں تنگیوں سے نکالے گا اور ہماری آپس کی لڑائیوں اور جھگڑوں کو خدا محبت سے بدل دے گا. اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ پر اپنا احسان جتلا کر بتایا اور حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور دین کو مضبوطی سے پکڑو سب مل کر. اس کے معنی کیا ہے کہ ہمارے ایک کی فکر یہ ہو کہ میں بھی دین پر چلوں اور میرا بھائی بھی دین پر چلے, ہم سب مل کر, میری بیوی دیندار بنے, میرے بچے دیندار بنے, میرے بھائی بہن دیندار بنے, میرے محلے کے ایک مسلمان میں دینداری آئے اور دنیا میں جینے والا ہر مسلمان دیندار بن کے جیے. اس کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے اور اس فکر کے ساتھ ہم جی رہے ہوں. ہاں, اللہ نے فرمایا اللہ کی دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو سب مل کر, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب مل کر مضبوطی سے دین کو پکڑو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, کہ اللہ نے تمہارے پاس تمہارے نبی کو اپنا دین دے کر تمہارے پاس جو بھیجا ہے اور اس دین کو تم نے اپنایا, تو اس دین کے اپنانے پر اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ تم تو آپس میں دشمن تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, دین کی نعمت,
ہاں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے دین کو نعمت کہا ہے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ نے تم پر اپنی جو نعمت فرمائی، دین دیا تمہیں، دین رحمت، جو دین سراپا خیری خیر ہے، جس میں شر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جس دین پر اللہ نے راضی ہو کے دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے دین اسلام راضی ہو کے دیا ہے، پسند کر کے. یہ میرے نزدیک میرا پسندیدہ دین ہے، اسے زندگی میں اپناؤ. صحابہ نے اس دین کو اپنایا. اس پر اللہ کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ تم سوچو تو صحیح کہ نبی علیہ السلام جب دین کے لے کر آئے، اس دین کے آنے سے پہلے تم کون تھے؟ آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اللہ نے اس دین کی برکت سے، اس ایمان و ایمان والی زندگی اختیار کرنے کی برکت سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی، الفت اور محبت ڈالی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں الفت ایک دوسرے کی ڈالی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کے دین کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے، ایک دوسرے کے کام آنے والے، ایک دوسرے کے مددگار. اور تم تو اپنے کفر و شرک اور اپنی بے دینی کی بنیاد پر تم تو جہنم کے کنارے پہ پہنچ گئے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم کے قریب جا چکے تھے. اللہ نے تمہیں اس دین اسلام کی برکت سے جہنم کے کنارے سے اللہ نے تمہیں کھینچ لیا، ہاں، اور تمہیں وہاں سے ہٹایا اور نکالا. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے جہنم سے تمہیں نکالا. ہاں، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تو اللہ نے ایک مبارک دین ہمیں دیا ہے، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اس دین کو زندگی میں اختیار کرو. اس دین کو زندگی کے ہر شعبے میں اس دین پر عمل کرو، اللہ کی اطاعت. ہاں، اللہ نے قرآن میں کہا اپنے بندوں سے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تم پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، تم اللہ کے رحم کے مستحق بن جاؤ گے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، ہاں، تم پر خدا رحم کرے گا، اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جاؤ گے. ہاں، اور جس پر اللہ کی رحمت آ گئی تو کامیاب ہو جائے گا. قیامت میں بھی جو اللہ کی رحمت کے سائے میں پہنچ جائے گا اس کا کام بن جائے گا. ہاں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ تو بہت بڑی کامیابی پالے گا. ہاں، فوز عظیم، بڑی کامیابی اللہ دیں گے اسے. ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ جو اجتماع کیے جاتے ہیں اور ہمیں ہمارے گھروں پر جماعتیں ہماری ملاقات میں آتی ہیں اور ہمیں دعوت دیتی ہیں، اس کا مقصد ہے کہ بھائی ہم اللہ کے دین پر آئیں، اپنی من چاہی زندگی چھوڑیں. ہم من چاہی زندگی گزارنے والا انسان خطرے میں ہے. ہاں، قرآن میں اللہ تعالیٰ شاہ نے اس بات کو فرمایا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو دنیا کے پیچھے پڑ کر اور دنیا کو اپنا مقصد زندگی بنا کر اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑے گا اور سرکشی کی راہ اختیار کرے گا،
یہ تو جہنم میں جائے گا. ہاں، ہر کام میں آدمی کے لیے دو راستے ہیں، ایک تو اپنی مرضی سے چلنا اور ایک اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا، اللہ کے حکم کو دیکھنا. اللہ نے ہر حال کا حکم دیا ہے اور اللہ نے دین آسان دیا ہے، ہماری طاقت سے باہر نہیں ہے کوئی بات. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آدمی نے اللہ نے انسان کو جو احکام دیے ہیں وہ اس کے طاقت میں ہے، وہی دیا ہے، اس کے اوپر نہیں دیا. جو انسان کی طاقت کے باہر ہو وہ بات نہیں کہی. اللہ نے انسان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تو نماز پڑھنے کے لیے اگر آدمی بیمار ہو گیا، اب بیماری میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ نے بیماری کا حکم الگ دیا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ، تیری نماز تجھے پورا ثواب ملے گا. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا کہ اشارے سے پڑھ. ہر حال کا حکم الگ ہے. ہاں، ہر حال کا حکم الگ ہے. ایسے آدمی کو رات دن حالات آتے ہیں، ہاں، ان حالات کے احکام خدا کے ہیں اور وہ اس کی طاقت کے باہر نہیں ہے. الدین یسر، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا دین تو آسان ہے، دین آسان ہے. اللہ نے مشکل دین نہیں دیا. اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ہاں، اللہ نے آسان دین دیا اور پسند کر کے دین دیا ہمیں زندگی گزارنے کے لیے. اس طرح بناؤ، اس طرح زندگی گزارو تو اللہ خوش ہو کر تمہاری دنیا کی زندگی خوشحال بنا دے گا، خوش ہو کر کرے گا. ہاں، اللہ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری مقدر کی روزی اپنی طرف سے لکھ دی ہے. ہر آدمی کی، آدمی دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا، ابھی ماں کے رحم میں اللہ نے اسے بنایا اور 4 مہینے گزرنے کے بعد روح ڈالی. روح ڈالنے کے ساتھ فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ لکھ دو یہ دنیا میں کتنا زندہ رہے گا اور لکھ کے آؤ کہ اس کی زندگی کتنی ہے اور دنیا میں اس کی روزی کتنی ہے، وہ لکھ کے آؤ. اللہ نے ہماری روزی کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے پہلے سے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کہ دنیا میں جو بھی جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ نے اس کی روزی اپنے ذمے لی ہے. اللہ نے اس کی روزی پہنچانے کا نظام بنایا فرشتوں کے ذریعے. ہاں، فرشتے اس روزی کے پہنچانے کی ان پر ذمہ داری ہے، پہنچائیں گے وہ. اور ہر آدمی اس کی مقدر کی روزی تو اس کو ملنی ہی ہے، چاہے وہ اللہ کا نافرمان بن کے زندگی گزارے یا پھر اللہ کا بندہ بن کے چلے، اسے مقدر کی روزی دے گا اللہ. لیکن مقدر کی روزی دینے کے 2 راستے اللہ کے ہوں گے. جو اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کے نبی کے طریقے پر اللہ کے دین کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے دنیا کے اسباب میں لگے گا تو اللہ اسے مقدر کی روزی خوش ہو کر دے گا، خوش ہو کر. اور اس کی مقدر کی روزی برکت کے ساتھ دے گا، برکت والی روزی. برکت والی روزی اسے کہتے ہیں کہ جس مقدر کی روزی میں اللہ اس کی تمام ضرورتیں پوری کرے گا، تنگی نہیں ہوگی زندگی میں. برکت والی روزی، برکت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ شان ہو اس کی مقدر کی روزی کو اس کے لیے رحمت بنا کر دے گا، رحمت بنا کر. ہاں،
عذاب نہیں ہوگا. دنیا اس کے لیے عذاب نہیں بنے گی، رحمت بنے گی. اور جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارے گا، اپنی مرضی پر چلے گا، دنیا کے نادار انسانوں کو دیکھ کر میں دو سال ٹپکائے گا اور ان کے پیچھے چلے گا اور اللہ کے حکموں کو توڑے گا، تو اس کی مقدر کی روزی اللہ اسے دیں گے، لیکن ناراض ہو کے دے گا کہ لیتے ہی روزی. اللہ ناراض ہو کر دے گا اور بغیر برکت کی روزی ملے گی اسے. کتنا ہی کمائے گا لیکن تنگی میں رہے گا، پورا ہوگا ہی نہیں، اس کی ضرورتیں اٹکیں گی، پریشانی کا شکار ہوگا، وہ برکت نہیں ہے. آج کے دور میں دنیا تو بہت آ رہی ہے لیکن برکت کے بغیر آ رہی ہے. ہاں کھیتوں میں اناج بہت آتا ہے، بہت پکتا ہے، لیکن برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، کیا رہی ہے. اور اللہ تعالی شانو اس کی جو مقدر کی روزی، اس کے مال کو اس کے لیے عذاب بنائے گا، عذاب ہوگا، پریشان، مشکلات میں گھرے گا وہ. حضور پاک علیہ السلام کی دعا ہے، آپ نے دعا فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی وبالا. اے اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے، ایسا مال نہیں چاہیے مجھے. ہاں ومن ولد یکون علی عذابا، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو میرے لیے عذاب بنے، ایسی اولاد نہیں چاہیے. ہاں بعض لوگ بہت محنت دعائیں کر کے اولاد مانگتے ہیں اور بعد میں اولاد پریشان کرتی ہے کہ اس سے تو نہ ہوتی تو اچھا ہوتا. اولاد آئی عذاب بن کے آئی ہے، پریشان کرنے والی. ہاں اور اسی لیے ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ جب آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اس کی اولاد کو عذاب بناتا ہے، اس کے مال کو وبال بناتا ہے، اس کی بیوی کو اس کے لیے مصیبت بناتا ہے. ہاں اور جب آدمی اللہ کا بندہ بن کے جیتا ہے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آدمی سوچے کہ اللہ تو نے مجھے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، کان دیے، سوچ سمجھ دی، طاقت اور قوت دی، تندرستی اور صحت دی مجھے، تیرا کتنا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے. اے اللہ میں تجھے ناراض نہیں کروں گا. ہاں آپ بھی یہ سوچیں کہ اللہ کو ناراض کروں جو مجھے وقت نیند دے رہا ہے، رات کو مجھے سلاتا ہے اور صبح مجھے اٹھاتا ہے. اگر آدمی کسی کو اللہ میں کسی کو سلا کے اٹھائے نہیں تو بھی مصیبت ہے، نیند ہی نہیں کھلتی، یہ بھی مصیبت ہے. وقت پر نیند آنا یہ بھی نعمت اور وقت پر آنکھ کا کھلنا یہ بھی نعمت، سب نعمتیں ہیں. آدمی سوچتا نہیں ہے کہ میں اللہ کی کیسے کیسے نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوں. جیسے کھانا نعمت ہے نا میرے بھائیوں، ایسے بھوک بھی نعمت ہے، بھوک بھی نعمت ہے. اگر آدمی کو بھوک ہی نہ لگے تو چاہے 50 خاص قسم کے کھانے کیا کرنے. آدمی بھوک نہیں لگتی تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ صاحب بھوک نہیں لگتی. تو بھوک بھی نعمت ہے، بھوک اور کھانے کی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں. اللہ کی تمام نعمتیں میں دوستو ہم سوچتے نہیں ہیں. یہ پلک کا جھپکنا ایک نعمت ہے. ایک آدمی اس کی پلک میں جھپکے اور یوں ہی دیکھتا رہے، کوئی بیٹھے گا اس کے پاس؟ بولو نہیں سوچنے کی بات، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. سوچو کہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہمیں اللہ نے دے رکھی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اللہ کو ناراض کریں گے؟ نہیں.
ہم اللہ کی اطاعت کے ساتھ چلیں گے، اور جب ہم اللہ کی اطاعت کے ساتھ چلیں گے تو اللہ ان نعمتوں میں بڑھوتری کرے گا، بڑھوتری کرے گا، طاقت میں، قوت میں، صحت میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت آئے گی۔ ہاں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس میں میرے عزیزو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کو یہ بات سمجھائی کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ اور تم اللہ کی بندگی کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ آپ کی یہی دعوت ہے، آپ نے یہی دعوت دی انسانوں کو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او دنیا کے انسانوں اللہ کو مانو جیسا کہ اللہ کو ماننا چاہیے، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کی بڑائی اور عظمت کو سمجھو، اللہ پر ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ کہو، یعنی ایک اللہ کو مانو کہ ایک اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ سے ہی فرمایا، اننی اللہ، موسیٰ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کر، میرے سوا کسی کے سامنے اب کا آپ کو ذلیل مت کر، سر جھکا میرے سامنے، عبادت میری کر، بات میری مان، میرے حکم پر زندگی گزار۔ ہاں، واقعی الصلاۃ لذکری، اور میری اطاعت کے لیے نماز قائم کر، نماز پڑھ۔ اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، اور نماز ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ کی عبادت کا شکریہ ہے، نماز فرض کی ہے، اور نماز پر اللہ نے وعدے کیے ہیں، اور اللہ کا وعدہ نماز پر روزی کا وعدہ ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے پیارے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے کہ نماز پڑھے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی نماز کے پابند رہیے۔ لا نسألك رزقا، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہم روزی دیں گے، آپ ہماری اطاعت کیجئے، ہمارے حکم پر اپنی زندگی گزاریے، روزی دیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ تقوی والی زندگی اختیار کیجئے، تقوی والی زندگی کا انجام خیر ہی خیر ہے۔ انجام کے اعتبار سے کامیاب وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر کی زندگی گزارے، اللہ سے ڈرے۔ اس لیے بھائیوں، ہم سے اللہ نے قرآن پاک میں اس ایمان کا مطالبہ کیا ہے جو ایمان صحابہ کا تھا۔ ایمان صحابہ کا ایمان، میرے دوستو، اللہ کی ذات و صفات پر جو یقین تھا، ایک اللہ کو سب کچھ مانتے تھے وہ، اور آخرت کا یقین دلوں میں تھا کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں ایک دن اللہ کو حساب دینا ہے، اور مرنے کے بعد ایک ابدی زندگی ہے جہاں یا تو انسان کے لیے جنت ہے، جہنم ہے۔ ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں جنت کہاں سے اختیار کرنا ہے۔ صحابہ کا ایمان بالغیب تھا، ایمان بالغیب، غیب پر یقین لانا، اللہ کی قدرت پر جان۔ ہماری نگاہوں میں ہمیں اللہ کی قدرت نظر نہیں آ رہی، لیکن سب کام اللہ کی قدرت سے ہو رہے ہیں۔ جس کے موافقت میں اللہ کی قدرت ہوگی اس کے کام بنیں گے اور وہ دنیا میں عزت کی زندگی گزارے گا، اور جس کے خلاف اللہ کی قدرت ہو جائے گی، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، لیکن اس کی زندگی اجڑ جائے گی۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا ہے،
کہ فرعون کے پاس حکومت تھی، لیکن فرعون نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ کی قدرت کے خلاف ہوئی، اللہ کے قدرت کے خلاف ہوئی، اور جب اللہ کی قدرت کے خلاف ہو گئی تو یہ اپنی حکومت میں مرا اور ہلاک ہوا۔ بادشاہت میں قارون کو اللہ نے مال دیا تھا، قارون کو مال دیا تھا اللہ نے، اور اس مال میں اللہ کا حکم یہ تھا کہ تو میرے دی ہوئی دنیا اور مال کو اپنی آخرت کے بنانے میں استعمال کر۔ ہاں، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ قارون نے اللہ اس بات کو واقعہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے قارون سے کہا کہ میں نے جو تجھے مال دیا ہے اس مال سے تو اپنی آخرت بنا، تیری آخرت بنانے کے میں نے مال دیا ہے، اسے تجھے دنیا میں نہیں رہنا، تجھے تو مر کر آنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ تیری دنیا کی ضرورت بھی پوری کر، تجھے ضرورت اللہ نے رکھ دی ہے تو ان ضرورتوں کو بھی پوری کر، لیکن اپنی آخرت کو مت بھول، تیری آخرت بنا۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ اللہ نے کہا، لیکن قارون اللہ کی اطاعت کا راستہ چھوڑ کر اپنی جی کی چاہتوں اور اپنے مال کی میں دوستوں دھوکے میں رہا۔ ہاں، اور یوں کہتا تھا یہ مال تو میں نے اپنی طاقت و قوت سے کمایا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں تو یہ مال جو کمایا میرے پاس جو میرے تجربہ اور علم تھا اس علم کی روشنی میں مال کو کمایا ہے، اللہ نے دیا نہیں کہہ رہا، میں نے کمایا ہے۔ جیسا آج گھروں میں ہوتا ہے نا، گھروں میں ہوتا ہے، ہاں، اور گھروں میں بڑا بھائی کہتا ہے میں منہ کمائی جمع کری ہے، یوں کہتا ہے وہ جھگڑے میں، جب جھگڑا ہوتا ہے نا آپس میں تو وہ یوں کہتا ہے ماری کمانی ہے تمہیں شو کریش۔ یہ قارون یہ کہتا تھا کہ میں نے میری آئیڈیا بازی سے اور میرے علم کی بنیاد پر میں نے کمایا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ ہاں، یہ ہوتا ہے میرے دوستوں، دھوکے میں آدمی آ جاتا ہے، دھوکے میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ سے جاہل ہو جاتا ہے آدمی، اللہ یاد نہیں رہتا اس کو کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے یہ تمام مجھے اللہ نے دیا، اللہ نے اپنی نعمت دی ہے مجھے دی اس نے، اللہ کے دیا ہوا مال ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور جو اللہ نے مال دیا تو اللہ نے مال کو خرچ کرنے کے احکام دیے ہیں کہ مال کہاں خرچ کرنا، کب کرنا، کیا کرنا، احکام ہیں۔ قرآن کو پڑھیے آپ، ہاں، کہ مال کو کہاں خرچ کرنا، ہر چیز جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، ہمیں وجود اللہ نے دیا ہے، ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے، اور اس پوری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا اللہ نے پیدا کی انسان کے لیے، لیکن یہ دنیا اس کے لیے کب ہوگی جب یہ اس کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد پورا کرے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے الدنیا خلقت لکم، دنیا تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، لیکن تمہیں پیدا کرنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ خَلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں جس پوزیشن میں تم ہو اس میں اپنی آخرت بناؤ، آخرت بناؤ، اور آخرت بنے گی کیسے؟ آخرت کے بننے کا راستہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے، دین ہے کہ آدمی اپنی دل کی گہرائی میں اللہ کا اتنا ڈر پیدا کر دے کہ جس ڈر کے ذریعے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ ہاں، آج ہم میرے دوستوں اپنی حکومت سے ڈرتے ہیں، تو حکومت کی کوئی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ بولو، گاڑی لے کے چلتے ہیں اور سامنے لال بتی آتی ہے تو بریک مار کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟
हुकूमत का कानून ही है, आगे नहीं बढ़ता वो। और यूं घबराता है कि कहीं पुलिस खड़ा होगा, और अगर कैमरे रखा हुआ होगा तो कैमरे को देखता है कि कैमरे रखा हुआ है, डरता है वो डर उसे हुकूमत की कानून की खिलाफवर्जी करने से रोकती है। ऐसे जब ईमान के रास्ते से आदमी के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है, अगर मैं उसकी नाफरमानी करूंगा तो वो अल्लाह नाराज होकर मेरी जिंदगी उजाड़ देगा। उस अल्लाह का डर है दिल में, वो अल्लाह का डर इसे गुनाहों से रोकता है। इतना ईमान अपने दिलों में, ईमान पर मेहनत करके अल्लाह का इतना डर पैदा करना फर्ज है कि जो डर खुदा का हमें हराम कामों से बचा दे, हराम कामों से रोक दे। नमाज का छोड़ना हराम है, नमाज का छोड़ना हराम है, हम इसको नहीं समझे। और नमाज का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, जितने बड़े बड़े गुनाह हैं, जितने बड़े बड़े जिनको तुम गुनाह कहते हो, हरामकारी, अवैध चोरी, डकैती, रिश्वत, ये सबको गुनाह हदीस कहता है। इन तमाम गुनाहों से बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है। हम इसको गुनाह नहीं समझते। ऐसा माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज के पाबंद हैं, और 3 बेटे जवान हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और 3 बेटे दुकान पे नहीं जाते तो ऐसा नाराज हो जाते हैं। और 3 बेटे को हुकूमत के कोई कानून की खिलाफवर्जी करते हैं तो हाजी साहब को बहुत परेशान हो जाती है। नहीं, ये रोजाना 5 वक्त की नमाज छोड़ते हैं, खुदा की नाफरमान है, लेकिन हाजी साहब उसकी कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि इसको गुनाह नहीं समझ रहे हम। हालांकि बहुत बड़ा गुनाह, अकबर कबाइर है। अल्लाह हमें समझ दे। समझदार लोग मोहल्ले में मेरे दोस्तों 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले और मेरे दोस्त नेक लोग समझे जाते हैं, वो अपने मोहल्ले के बेनमाजियों के बारे में उनको जरा भी परेशानी नहीं है कि मेरे मोहल्ले में अल्लाह का इतना बड़ा गुनाह करने वाले इतने लोग हैं, अल्लाह नाराज होगा तो क्या होगा। अपनी नमाज पर मुतमईन है। हाँ, हज़रत मौलाना जैसा रहमतुल्लाह और बड़े हमारे बड़ों ने जो बात समझाई है ना कि भाई तुम अपनी मस्जिद से जमातें बना कर अपने घर मोहल्ले के एक एक मुसलमान की मुलाकात करो, और एक एक मुसलमान को अल्लाह की इताअत पर लाने की फिक्र करो, और एक एक मुसलमान को समझाओ कि भाई तू अपने ईमान पर मेहनत करके अपने ईमान को मजबूत कर ले, और इतना ईमान तेरी जिंदगी में पैदा कर ले जो तुझे खुदा के फराइज पर चलाए और अल्लाह की हराम करदा चीजों से तुझे बचाए। उसके पास जाके खुशामद करना, खुशामद करने के लिए जाना है, एक एक की खुशामद करना अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, ताकि अल्लाह की नाराजगी से बच जाएं और इनकी दुनिया की परेशानियां दूर हो जाएं। ये जो परेशानियों के शिकार हैं वो इसीलिए शिकार हैं कि इन्होंने खुदा की नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया है। आसमान से अल्लाह ने इनके लिए मुसीबत के दरवाजे खोले हैं। और कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि जो कुछ तुम्हारे पर मुसीबतें आती हैं ये तुम्हारे करतूत की वजह से आ रही हैं, तुम्हारे हाथों की कमाइयां हैं। एक तो हम ही चाहते हैं कि मुसलमान परेशानी से निकल जाए, और मेरे दोस्तों उस परेशानी का जो असबाब है उसको मेरे दोस्त दूर करने की मेहनत न करें। हमारे पास हम वक्त नहीं निकालते, निकालना पड़ेगा हमें। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं कि मोहल्ले के मेरे दोस्त जिम्मेदार लोग और मोहल्ले के हाजी साहब और मोहल्ले के जिम्मेदार लोग अगर मेरे दोस्तों ये 2-2, 3-3 होकर हर घर में जाकर अगर कोशिश करें, फिक्र करें, प्यार मोहब्बत से साथ
بات سمجھائیں اور ایک ایک اپنے محلے کے مسلمان کو نماز کی طرف لانے کی کوشش کریں اور مسجد میں لانے کی فکر کریں، تو میرے دوستو چند دنوں میں ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ ہاں، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی طاقت اور قوت جو آج گناہوں میں لگ رہی ہے، وہ گناہوں کا راستہ چھوڑ کر طاعت کے راستے پر آ جائیں گے، اور جتنا ہی اللہ کی اطاعت پر آنا شروع ہو جائیں گے، آسمان سے مصیبت کے دروازے بند ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کا سامان ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایک صحابی سے کہا، یا غلام، او بچے، احفظ اللہ کے دین کی تو حفاظت کر، اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اس کے مطابق زندگی گزار، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور جس کی اللہ حفاظت کر اس کا کوئی بال بیکا کر سکتا ہے؟ حفاظت کرنا صحیح ہے۔ یہ فکر کرنے کی بات ہے کہ میرے گھر کا کوئی 10 سال کا بچہ بھی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے۔ میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جب تمہارے بچے کی 10 سال کی عمر ہو، اسے نماز کا حکم کرو کہ بیٹا نماز پڑھو۔ نماز پڑھی تم نے، اس کو سمجھانا، اس کا ذہن بنانا۔ ہم آپ نے مارنے پیچھے کو نہیں کہتے، لیکن سمجھاؤ تو صحیح۔ یہاں تک جو اپنی ذمہ داری سمجھنے لگے۔ 10 سال کی عمر میں جب یہ نماز کی پابندی کرے گا تو 15 سال تک پہنچتے پہنچتے پابند ہو جائے گا، پھر بے نمازی نہیں رہے گا۔ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں دے کے بیٹھ کر سمجھانا کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے معنی کیا ہیں، مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے، اور اللہ کی ذمہ داری کو پورا کرنے پر کیا دے گا، سمجھاؤ۔ جیسے کہتے ہو بیٹا ڈاکٹر بنیش نے تو ڈاکٹر بنا پچی تنے نوکری مرشے 15,000 نہیں مرشے، لاکھ نے نوکری مرشے تنے، اس کا شوق دلاتے ہو پڑھنے کے بارے میں، اسکول میں جانے کے بارے میں۔ اللہ نے بھی اپنے بندوں کو اعمال کے اوپر خدا نے ثواب بتایا کہ ان کو میں کیا دوں گا۔ ایک اسی نماز کو لے لو، اس نماز کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی روشنی میں بات کہہ رہے ہیں ہم آپ سے، کہ جو نماز کی پابندی کرے گا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، اللہ سب سے پہلے اس کی روزی کی تنگی دور کرے گا۔ جس روزی کی تنگی سے نکلنے کے لیے قسم قسم کے راستے اختیار کرتا ہے مسلمان، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کی دنیا کی پریشانی دور ہوگی نا اس نماز کے ذریعے۔ مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا، یوں ہی نہیں ہو رہا، تھینک یو نہیں ہے، کسی نے کیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ معاملہ، اللہ کی طرف سے اس کا حکم ہوا ہے، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ دنیا کی حکومت جو کچھ بھی چاہیں وہ نہیں ہوگا، دنیا کے انسان جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ فرعون اپنے ملک کا بادشاہ بن کر، اس کی تو اندر کی یہ چاہت تھی کہ حضرت موسیٰ دنیا میں پیدا نہ ہو، اور پیدا ہو تو باقی نہیں رہنے چاہیے، یہ اس کا اپنا نظام تھا۔ ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا تھا وہ، لیکن اوپر کا فیصلہ یہ تھا کہ موسیٰ تیری حکومت پیدا ہوگا اور تیرے محل میں اس کی پرورش ہوگی۔ اوپر کا فیصلہ یہ ہے، اور یہی ہوا۔ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا ان کی ماں کو کہ تجھے ڈر ہو کہ تیرے بچے کوئی قتل کر دے گا تو اسے صندوق میں رکھ کر نہر میں بہا دینا، ندی میں۔ قرآن پڑھو، چھوڑ دینا۔ چاچن کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو ایک بکس میں رکھ کر میرے دوستوں ندی میں بہا دیا، تو وہ گیا سیدھا فرعون کے محل کے قریب، اللہ نے وہیں پہنچایا ان کو۔ اور جب اس کو اٹھایا گیا اور باہر لایا گیا تو اس وقت ایک
ماشاءاللہ خوبصورت بچہ ہے. تو فرعون کی بیوی کیا کہتی ہے؟ بچہ بہت خوبصورت، بہت اچھا ہے، ہم اس کو پالیں گے. ہوم منسٹر نے کہا فرعون کیا کر سکتا ہے؟ ہوم منسٹر کہہ رہی ہے اولاد تو کچھ تھی نہیں، اولاد تھی نہیں. تو بیوی نے کہا اس کو بچہ بنائیں گے، پالیں گے. دے دیا. فرعون نے کچھ نہیں بولا. اس نے کہا کہ موسیٰ تو نہیں ہے، کہ اتنے تو ذبح کر چکا، ابھی بھی موسیٰ ذبح نہیں ہوا. فرعون کی بیوی یہ کہہ رہی ہے یہ سب اللہ بلوا رہا ہے. قرآن میں اللہ نے اپنے احسانات کو جتلایا ہے کہ موسیٰ ہم نے تمہارے سامنے تمہارے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہیں، ہم نے تمہاری کیسی حفاظت کی ہے. فرعون کی بیوی کے دل میں ہم نے بات ڈالی ہے. والقیت محبت منی، میں نے دل میں محبت ڈالی تمہاری فرعون کی بیوی کے دل میں. ہاں اب اللہ کو فرعون کے محل میں پالنا ہے. پہنچا فرعون کے گھر میں اور ان کے دل میں محبت ڈال دی. اور حضرت موسیٰ سے کا خبر تھا کسی کا دودھ پیا، حرام نہ کہتا، ہم نے حرام کر دیا. موسیٰ خبردار کسی کا دودھ تو نہ پیا. ہاں اب حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کی بہن سے کیا، دیکھو میں نے منع کو دریا میں بہایا ہے، کہاں جاتا تھا دیکھ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کی بہن نے دیکھا تھا کہ وہ تو گیا ہے فرعون کے محل میں. تو وہ وہاں سے وہاں گئی. اب وہاں جا کے دیکھا تو ماجرا یہ کہ تو کوئی دودھ پیتا ہی نہیں. اور فرعون کے گھر پریشان ہے، لے تو لیا لیکن وہ دودھ نہ پیا تو کیا کرے گا. اتنے میں یہ پہنچ گئی بہن کہ میں ایسے خاندان کو جانتی ہوں، اس کو دیا جائے گا شاید اس کا دودھ پیے گا تو کام بن جائے گا. یہ کہہ کے ماں کے پاس آئی کہ اماں چلو، منڈے نے 5 دودھ پینا، دودھ نہیں پیتا ہو اور ابھی دودھ کے لیے وہ بلا رہا ہو، چلیے. لے گئی ماں کو وہاں. حضرت موسیٰ کی والدہ ان کو اٹھایا اور دے تو فون دودھ پینا شروع کیا. تو اللہ میاں نے شاہی خزانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کو پیسے پہنچوائے اور اس کے گھر میں اس کے حضرت موسیٰ کی پرورش اس کے محل میں کی. بڑی قدرت والا ہے. اور اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو یہ بات بھی سمجھا دی تھی کہ دیکھو ہم اس کی حفاظت کریں تو ڈر مت، اور ہم اس کو رسول بنائیں گے، ہم اس کو رسول بنائیں گے. تو یہ آخر تک کہ خدا نے وعدہ کر دیا، حفاظت بھی کریں گے، اس کی پرورش بھی ہوگی، جوان بھی ہوگا اور ہم اس کو نبی بھی بنائیں گے. پورا اللہ نے کہہ دیا. ہاں جب آدمی میرے بھائیوں جب اللہ کسی کی حفاظت کرے تو اس کو کوئی بات بھی کر نہیں سکتی. اس ملک میں میرے دوستو اولیاء اللہ آئے ہیں اللہ کی بات کو لے کر. ایسے زمانے میں آئے ہیں جس زمانے میں اس ملک میں مسلمان نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، اور میرے دوست بے ایمانوں کی حکومتیں تھیں. ایسے حالات میں آئے اور انہوں نے اللہ کی دین کی محنت کی اور ان کی محنتوں پر خدا نے لوگوں کو ایمان دیا اور اسلام دیا اور اللہ نے ان کی حفاظت کی. ہاں ادھر ادھر مارے پھیرنے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ تو سب میرے دوست یہ تو سب محتاج ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طرف. اللہ تو کہتے فبیروا الی اللہ، ارے اللہ کی طرف جاؤ، ادھر ادھر مارے مت پھرو، اللہ کو بولو. کسی کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہے، ایک اللہ کی قدرت اصل قدرت ہے. اس کی طرف فبیروا الی اللہ،
اللہ کی طرف ہر دوڑو، اللہ کی طرف اس کی مانو اور اس کے احکام پر زندگی لاؤ، اور اس کی نافرمانی کی ہے تو معافی مانگ لو. ہاں راستہ یہی ہے میرے بھائیوں. اس لیے بھائیوں اللہ نے اس دور میں ہم پر رحم کھانے کے لیے، یہ بات تو خدا کا ضابطہ ہے، جو اللہ کی طرف آئے گا اللہ اسے سنبھالے گا. ہاں اللہ نے اس امت کے نافرمانوں سے بھی کہا ہے، پوری انسان سے کہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا. پھر بعد میں اخیر میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گنہگار بندو، تم اپنے گناہوں پر گھبراؤ نہیں، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا. اور فکر نہیں کہ اللہ کی طرف آؤ. یوں ہی کرنے کافی نہیں ہے. آج کا مطلب توبہ توبہ توبہ. ارے توبہ کے معنی یہ ہے کہ گناہوں کی توبہ کر کے اب نہیں کروں گا، اللہ کی مانوں گے، سب توبہ میں ہے. وانیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف آؤ، لوٹو. اللہ کو چھوڑا ہے تم نے، اور اللہ کو چھوڑ کر تم دوسری مخلوق میں لگے ہو، اور خدا کی اطاعت چھوڑ کر تم اپنے نفس کی چاہتوں کو پورا کر رہے ہو. یہ چھوڑو اور اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی اطاعت کی طرف. وانیبوا الی ربکم واسلموا، اور اللہ کی مانو. واسلموا، ہاں وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. کہ تمہاری یہ غفلت کی زندگیاں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے اللہ کی ناراضگی میں آؤ گے، اور اللہ جب ناراض کرے گا، ناراض ہوگا، اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے تم معافی مانگ لو اور اللہ کی طرف آ جاؤ. واسلموا لہو، اللہ کی اطاعت کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. ہاں نفس اور شیطان کے حوالے نہ ہو جاؤ. واتبعوا احسن ما انزل الیکم، اور اللہ نے تمہیں کتنا پیارا دین دیا ہے. جو اللہ نے تمہیں دین دیا ہے اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے قرآن اتار کر تمہیں جو راستہ دکھایا ہے اس کی پیروی کرو. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم. ہاں کتنا پیارا دین اللہ نے دیا ہے، دین فطرت. اللہ نے دین فطرت دیا ہے. انسان کی جو فطرت چاہتی ہے اللہ نے وہ دین دیا ہے. کوئی بھی انسان جھوٹ کو پسند نہیں کرتا. کوئی اللہ نے جھوٹ کو حرام کرا دیتے کہ جھوٹ مت بولو. ہاں ہر انسان ظلم کو ناپسند کرتا ہے، ظلم نہیں اچھی چیز. اللہ نے ظلم سے منع کر دیا. ناپ توڑنے کوئی کمی کرے کوئی پسند کرے گا نہیں. جو انسانی فطرت ہے اللہ نے وہ دین دیا ہم کو. ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرے، تو اللہ نے انصاف کرنے کا حکم دیا. ان اللہ یامرکم بالعدل، انصاف سے رہو. انصاف کے معنی کیا ہے؟ جو تو اپنے لیے پسند کر اپنے بھائی کے لیے پسند کر. آج اس کو کہتے ہیں ہاں جو تو اپنے لیے پسند کر اپنے بھائی کے لیے پسند کر. تو کم ناپ پسند کرتا ہے کہ مجھے کم دے گا کوئی نہیں. تو ہی کسی کو کم مت دے. تو یہ نہیں چاہتا، تو یہ کبھی نہیں چاہتا تو تیری کوئی غیبت کرے، تیری کوئی برائیاں کرے. کوئی تو نہیں چاہتا. تو بھی کسی کی برائیاں مت کر، غیبت مت کر. ہاں سراپا دین فطرت ہے. کسی کی ماں بہو بیٹی پر میں دوستوں نکاح کرنے سے منع کیا. کوئی آدمی نہیں چاہتا. حضور کی خدمت میں ایک نوجوان آئے اور کہا حضور مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. حضور نے بلایا، پاس بیٹھو آؤ. اور آپ نے کہا
کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن سے کوئی منہ کالا کرے؟ حضور یہ تو میں نہیں پسند کرتا. تو لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ اس کی ماں بہو سے کوئی منہ کالا کرے، اس کی بہن سے. پھر ماں کا پوچھا، پھر پھوپھی کا، خالہ کا پوچھا، لڑکی کا پوچھا. اس نے کہا حضور میں تو نہیں پسند کرتا یہ، کہ لوگ بھی اپنی ماں بہو بیٹی کی عزت کو لوٹنا پسند نہیں کرتے. تو وہ صحابی کو جوان کہتے حضور پھر آپ میرے دعا کر دیجئے، اللہ میرے اندر سے یہ جذبہ ختم کر دے. ہاں دعا کروائی، دعا فرمائی. وہ صحابی کہتے ہیں اس دن سے میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی. ہاں تو میرے بھائی میرے عزیزو، ایک زندگی ہے، یہ دنیا حقوق کی جگہ ہے. اللہ نے ہر ایک کے حقوق بتائے ہیں اور ان حقوق کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے. آج دنیا میں جتنی میرے دوستوں پریشانیاں ہیں اور جتنی لڑائیاں اور عداوتیں ہیں، وہ حقوق کی پامالی کی وجہ سے ہے. ہر آدمی اپنا حق چاہتا ہے، دوسرے کا حق ادا کرنے تیار نہیں ہے. بیوی کا حق ادا کرنے میں میاں تیار نہیں ہے، لیکن اپنا حق چاہتا ہے کہ میرے ایسا نہیں ہے. جیسے تیرا حق ہے ایسا اس کا حق ہے، تو اس کا حق ادا کر، وہ تیرا حق ادا کرے، کوئی پریشانی نہیں ہے. محلے والوں کا حق ہے تیرے پر، اس حق تو ادا کر. تو پھر محلے والے بھی اپنا حق ادا کریں گے اور تیرے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی. عادل قرآن کو عدل سے آگے کا حکم دیتا ہے. احسان کر، اس کے حق سے زیادہ دے. ہاں حق دبانے کا تو کوئی سوال ہے ہی نہیں، اور زیادہ دے، احسان کر. میرے بھائیوں ہماری یہ زندگیاں ہیں، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، ہم غیبت کرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کا مال دبانے والے نہیں ہیں، ہم کسی کی ماں بہو بیٹی کی عزت کے لٹیرے نہیں ہیں. مسلمان ان میں سے کسی چیز کو نہیں کر سکتا. مسلمان کا وجود دنیا میں عدل و انصاف زندہ کرنا ہے، امانت داری کو زندہ کرنا ہے، انسانوں میں بھائی چارگی آئے، انسانوں میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا فکر پیدا ہو. یہ تمام زندگی زندہ کرنے کی یہ محنت کرنے والا ہے. ہاں ایک محنت ہے میرے دوستو، یہ حضور والی محنت ہے. ہر گھر میں زندہ ہو، ہر فرد امت کی زندگی میں محنت آئے، تاکہ اس محنت کے نتیجے میں ہماری زندگی میں اللہ کا دین آئے، ہم اللہ کے بندے بن کر جئیں اور دنیا کے انسانوں میں اللہ کی بندگی کو زندہ کریں. دنیا میں امن و امان قائم ہو. امن و امان ایمان سے آئے گا، ایمان کے بغیر امن و امان نہیں آ سکتا. دنیا میں ایمان کے راستے سے امن آئے گا. ایمان میں امن ہے اور اسلام میں سلامتی ہے. انسانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت اور سلامتی اسلام میں ہے. ہم اپنی زندگی میں دین لائیں. ہمارے محلوں میں رہنے والوں کی زندگی میں اسلام آئے گا تو اس اسلام آنے کے بعد اس محلے سے گزرنے والا ہر آدمی سلامتی محسوس کرے گا. اسے پتا چلے گا اسلام اس کا نام ہے. اسلام مسلمان رشوت خور نہیں ہو سکتا، مسلمان رشوت خور نہیں ہو سکتا. میرے بھائی میرے عزیزو، اپنی زندگی میں دین لانے کی محنت ہے تاکہ ہم اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں گے. اس نے اسے پیدا کیا ہے. اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اللہ نے اپنا حق بتایا انسانوں کو کہ اللہ ہی معبود ہے، معبود برحق اللہ ہی کی ذات ہے اور اسی کی عبادت کی جائے گی اور کسی کی بات نہیں کی جائے گی. اللہ کا حق ہی ہے کہ ہم عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں زندگی ہر شعبے میں.
اس لیے کہ ہماری آنکھیں نہیں، آنکھیں اس نے دی ہے، ہماری زبان نہیں، زبان اس نے دی ہے، ہم دنیا میں پیدا اس کے کیے ہوئے ہیں۔ جب اس نے آنکھ دی ہے تو اس نے آنکھ کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی دیا ہے اپنے نبی کے ذریعے، اس نے زبان بھی دی ہے تو زبان سے کیا بولنا یہ اپنے نبی کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اس نے کان دیے ہیں تو کان سننے کے لیے کیا سننا؟ غیبت سننا، گناہوں کے کام سننا نہیں۔ جو کچھ اس نے دیا ہے اس کے احکام دیے ہیں۔ ہاں حقوق بتائیں، انسان کا اپنی ذات پر بھی حق ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو سمجھایا اس انسان کو کہ تیری ذات کا بھی تیرے پر حق یہ ہے کہ تو اسے جہنم سے بچا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، او ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایمان والوں کو خدا کہہ رہا ہے قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ من النار، اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے آل اولاد کو بھی بچاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تو بھی خود جہنم سے بچ اور تیری بھی بچوں کو بھی جہنم سے بچا۔ ہاں حضرت علی فرماتے ہیں جہنم سے بچنا، بچانے کے معنی کیا ہیں؟ علموہن الدین، تو بھی دیندار بن اور تیری اولاد کو بھی دیندار بنا۔ انہیں دین سکھا، انہیں یہ بات سکھا مسلمان کی زندگی کیا ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو۔ ہاں قوا انفسکم واہلیکم نارا، خدا کا حکم ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، ایک محنت ہے جس محنت کو سمجھنا، سیکھنا اور اس کی استعداد پیدا کرنا اپنے اندر، اس محنت کے لیے جن اخلاق کی ضرورت ہے وہ اخلاق اپنے اندر لانا۔ اور پھر ہاں بال بچوں کو گالیاں دینے سے وہ نہیں سدھریں گے، وہ تو اخلاق، تمہارے اخلاق جو ہیں، جو اخلاق یہ انہیں نرم کریں گے۔ اخلاق، ہمدردی، اپنی زندگی میں ان کی ہمدردی اور اخلاق کے ساتھ انہیں بات سمجھانا، تو سمجھیں گے وہ اور اپنی زندگی کو خوب بدلیں گے وہ۔ ہاں اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں روزانہ اپنے بچوں کو آدھا گھنٹہ دو، بال بچوں کو لے کے بیٹھو اور بیٹھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیثیں سناؤ انہیں کہ جن حدیثوں میں اللہ کے نبی نے فضائل بتائے کہ اللہ کی اطاعت کرنے سے کیا ملے گا، خدا کیا دے گا تمہیں دنیا اور آخرت میں، اور اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں کیا ہوگا۔ یہ اتنا سناؤ کہ ان کے دلوں میں یہ اتر جائے، یہ اپنے شوق سے نماز پڑھے، یہ اپنے شوق سے میرے دوستوں اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے، یہ اپنے شوق سے گناہوں سے بچنے والے بنے، یہ اپنی ذات اور زندگی کے مقصد جو اللہ کے نبی نے بتایا وہ سمجھ کر اس وقت اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہو رہا ہے آج، لیکن وقت دینا پڑے گا۔ آدھا گھنٹہ روزانہ ان کو لے کے بیٹھنا، فضائل کی کتاب پڑھنا، سنانا، اور بار بار ان کو ایک بات اتنی سنانا کہ وہ ان کے گٹ میں اتر جائے، یقین آ جائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہوگا، اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے۔ اس کے وقت نکالنا ہوگا آپ کو، اپنے 24 گھنٹے کے پروگرام میں لانا ہوگا۔ مجھے میرے گھر میں بچوں کی تعلیم کے لے کے بیٹھنا ہے، جیسے تم کرتے ہو نا، بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کے ٹیوشن کے لیے ان کو انہیں ایمان سکھانا، اللہ کا ڈر ان کی زندگی میں پیدا کرنا، آخرت کا فکر ان کے پیدا کرنا، اس کے لیے گھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ مجھے کتابی تعلیم کے ذریعے ان کے کام میں بات ڈالنی ہوتی، تو ہوگا یہ۔ ہمارے حضرت جی فرماتے تھے گھروں میں فضائل کی تعلیم کا اہتمام کرو۔ اگر تم اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کا اہتمام کرو گے تو اس کی برکت سے تمہارے گھروں سے تمہارے گھروں میں جن سوراخوں سے یہ فساد آ رہا ہے خدا ان سوراخوں کو بند کر دے گا۔ ایک محنت ہے میرے دوستو، 4 مہینے چلہ لگا کے چھٹی نہیں ہے، بلکہ 4 مہینے اور چلہ جو لگ جا کر
نبی والے اعمال ہم نے وہاں کیے ہیں اور ان اعمال میں اپنے اوقات گزارے ہیں. اب وہ اعمال گھر آ کر پھر گھر میں کرنے ہیں. اپنی زندگی کا ایک پروگرام بنانا ہے. گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، روزانہ صبح شام کی تسبیح کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، روزانہ مسلمانوں کی اللہ کے لیے ملاقات کے لیے جانا. مسلمان کی اللہ کے لیے ملاقات کرنا معمولی عمل نہیں ہے. مسلمان کی ملاقات اگر آدمی اللہ کے لیے کرنے جاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت عطا فرماتے ہیں. یہ اپنا ٹھکانہ جنت میں بناتا ہے. اللہ کے لیے گیا ہے، یہ السلام علیکم کہا اور مصافحہ کیا. ابھی مصافحے میں ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کو چھوڑنے سے پہلے اللہ اس کی مفت کر دیتے ہیں. اس کی مفت یہ معمولی عمل ہے. اللہ کے لیے مسلمان کو ملنے جانا 70,000 فرشتے مفت کی دعا کرتے ہیں. اسے معمولی سمجھتے ہم لوگ. روزانہ کی ملاقاتوں میں اپنے محلے کے ایک مسلمان سے ملو، پیار و محبت سے اور نرمی کے ساتھ، اور خوشامد کرتے اس کو بات کرنا. خوشامد حضرت الیاس فرماتے رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ تم مسلمان کے پاس جاؤ اور مسلمان کے پاس ایسی عاجزی کرو جیسے ایک گداگر کرتا ہے. یہ بھیک مانگنے والے بچے ہوتے ہیں نا، یہ بھیک والے بچے کتنی عاجزی کرتے ہیں. اتنی عاجزی کرتے ہیں کہ غصے ہونے والا بھی ٹھنڈا ہو کر جیب میں سے 5 روپے لگا لے کے دے دیتا ہے. اتنی عاجزی کرتے. وہ تقریر کرنے نہیں جانا مسلمان کے پاس، اس کی ہمدردی لے کے جانا کہ میرا یہ بھائی ہے، بے نماز چھوڑ چکا ہے، دین چھوڑ چکا ہے، اس حال میں مر گیا تو اس کا کیا ہوگا. اس کی ہمدردی، اس کی خیرخواہی ہو. پھر بھائی کے پاس جا کر ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ بات کرنا. خوشامد کرنا، عاجزی، منت، سماجت اتنا کرنا کہ اس کے دل میں رحم آ جائے کہ حاجی صاحب میرے پاس اتنی خوشامد کر رہے ہیں، اتنی عاجزی کر رہے ہیں، تو پھر مجھے مسجد میں جانا چاہیے. ہاں، عاجزی کرنا یہ سیکھنا پڑتا ہے. اللہ کے راستے میں جا کر سیکھنا پڑتا ہے. اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، اے اللہ ہمیں دعوت دینا سکھا دے، ہمارے دلوں میں مسلمان کی اور انسانیت کی ہمدردی دے دے. یہ مانگنے کی چیز ہے میرے بھائیوں. اللہ کے راستے کی محنت میں مل جانا اور محنت کرنا یہ ایک محنت ہے میرے بھائیوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے ایک فرد کو اس محنت کا ذمہ دار بنایا. ہاں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کو بتایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. ومن اتبعنی حضور نے فرمایا کہ میرا کامل متبع پیرو تو وہی ہے جو میں محنت کو بھی کرے. دعوت ایک عمل ہے میرے دوستو، اس کے لیے صفات ہیں تواضع، ہمدردی اور میرے دوست حالات کو جھیلنا، اس کے انتقام کی جذبے کو اپنے نہ لے دینا، اور اپنی جان اور مال کو لگانا، اور اپنی اس محنت میں کسی سے کچھ نہ چاہنا. کچھ نہیں چاہیے ہمیں سلام بھی نہیں کہ مجھے سلام کرے. اللہ کے لیے جانا اور اتنی بار جانا کہ وہ بھائی اللہ کی بات کو مان لے. ایک مرتبہ جانے کا نہیں ہے، بار بار جانا اور بار بار جا کر اللہ سے مانگنا. دعوت اور دعا دونوں ہیں. کوئی آدمی ہماری بات نہ مانے تو اس کی شکایت نہیں ہمارے پاس. اس کی شکایت کیا کریں گے؟ ہم تو اپنے کو اپنا قصور ہم سمجھیں گے اپنے آپ کو کہ اب تک میں نہیں گیا، میرے بھائی کا یہ حال ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے. اور پھر اللہ سے کہے اللہ دل تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے. ہاں، اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں. اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تولکنا منا شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. دعا بتائی حضور نے. یہ دعائیں میرے دوستو
اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ کر رونا اپنے بھائیوں کے لیے، امت کے لیے رونا، ہاں، اور اللہ کے سامنے حاضری کرنا، اے اللہ یہ امت کس حال میں تھی اور کہاں ہو گیا اسے، یہ کہاں جا رہی ہے اور کہاں اس کی زندگی کھپ رہی ہے، اے اللہ تو رحم فرما دے، دل تو تیرے قبضے میں ہے، تو دل پلٹے گا، پلٹیں گے تیرے ہاتھ میں ہے، محنت کرنا اور اللہ سے عاجزی کرنا، یہ دو چیزیں ہیں دعوت کی محنت میں، اور اپنا سب کچھ لگانا، کسی سے کچھ نہیں چاہنا، ہاں، اور اپنے بھائی کی اپنے دل میں احترام رکھتے ہوئے بات کرنا، یہ تمام چیزیں سیکھنی پڑے گی، اور اپنے اندر سے میرے دوستوں اپنے اندر اس کے لیے ہمدردی رکھنا، دعا کرنا، یہ سب چیزیں میرے دوستوں زندگی میں سیکھنے سے آئیں گی، بار بار جب 4 مہینے اللہ کی راہ میں لگائیں گے اور اللہ سے مانگیں گے محنت کر کے قربانی دے کر، تو اللہ ہماری جھولی میں ڈالے گا، پھر وہ ایمان وہی ایمان مانگنا اللہ سے، اللہ جس ایمان کا تو نے مطالبہ کیا ہے صحابہ والا ایمان، اللہ وہ ایمان ہم کو بھی دے دے اور امت کو دے دے، وہ ایمان دے دے، ہاں، اور نماز وہ پڑھنی جو اللہ کے نبی نے ہم سے مانگی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، سیکھو، علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھو کہ نبی حضور والی نماز کون سی ہے، حضور والی نماز میرے دوستوں دو تو، ایک تو اس کی ظاہر سیکھ کرو، حضور کے طریقے کو سیکھو، سنت کے مطابق ہمارا رکوع سجدہ، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، تسبیح وغیرہ کو بہتر پڑھنا، ایک تو ایک ظاہری ہماری نماز صحیح ہو، اور دوسرا باطنی طور پر اللہ کے نبی نے جو ہم سے فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، صفت احسان والی نماز، اللہ کے دھیان والی نماز۔ آج ہماری نمازیں کیا ہے؟ ہماری نمازیں، ہم نماز میں ہوتے ہیں اور ہمارا پورا دماغ سوچ تو نماز کے باہر ہوتی ہے، ہاں، نہیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ ایسی نماز پڑھو کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، یہ نہیں تو کم سے کم اتنا ہمارے اندر آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسی نماز یہ بنانے سے بنے گی۔ تبلیغ میں سب سے پہلا نمبر ایمان ہے، کلمہ ہے، کہ محنت کر کے کلمے کو اندر اتارو، یہ کلمہ اندر جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الایمان ما وقر فی القلب، ایمان کی جگہ تو دل ہے، وہ تو اندر ہے، اندر اتارنے کے لیے خدا نے یہ دیا ہے، جو دیکھتا ہے وہ دل میں جاتا ہے، جو بولتا ہو کان کے راستے دل میں جاتا ہے، ہاں، جو سوچتا ہو دل میں جاتا ہے۔ ایمان، اللہ کی بڑائی اور عظمت، آخرت، اور میرے دوستو خدا کی قدرت کو اتنا بولنا کہ دل کی گہرائی میں کلمہ اتر جائے، ہاں، ایمان کا کلمہ نیچے اندر اترے، اور جب یہ اندر اتر جائے گا تو یہ کلمے کی تاثیر ہے، اثر ہے۔ الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، دل میں ایمان ہو اور زندگی میں بے ایمانی ہو نہیں سکتا۔ یہ حضور نے یہ تھرمامیٹر دیا، حضور نے ہر ایک کو کہ یہ تھرمامیٹر ہے، دیکھ لے کہ تیری دل میں ایمان کتنا ہے، جو تیری زندگی ہے وہ تیرا ایمان ہے۔ ایمان کے دعووں سے ایمان نہیں بنا کرتا، ایمان تو محنت سے بنتا ہے، ہاں، اندر میں دوستو ایمان اترتا ہے، اور جب اندر ایمان اتر جاتا ہے تو ایمان اپنا اثر دکھاتا ہے، انسان کی زندگی ایمانی بن جاتی ہے، ایمانی زندگی، بے ایمان نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ خائن نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا نافرمان نہیں ہو سکتا، ہاں، ایک جگہ حضور نے فرمایا کل امتی یدخل الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر جس نے میرا انکار کیا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، لیکن جس نے میرا انکار کیا وہ نہیں جائے گا۔ اب صحابہ کے لیے تو بہت حیرت کی بات تھی کہ ایمان امتی بھی حضور کا ہو اور انکار بھی حضور کا کر، یہ کیا؟ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا میں یا یا رسول اللہ، آپ کا انکار کرنے والا کون ہے آپ کی امت میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، اللہ کے نبی فرمانے ہیں۔ اب دیکھ لو زندگی میں حضور کی اطاعت ہے، کتنوں کی اطاعت ہے؟
لباس کس کے طریقے پر ہے, زندگی کس کے طریقے گزر رہی ہے, معاشرہ ہمارا کیا ہے. ہمارا معاشرہ یہودیت اور میرے دوستوں خدا کے دشمنوں کے طریقوں سے بھرا ہوا ہے. ہمیں نبی والی زندگی پسند نہیں ہے. ہماری شادیاں کون سی ہے؟ نبی کے طریقے والی ہے. نبی کی اطاعت ہے اس میں نہیں. من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا جنت جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. اس لیے بھائیو ہمارے ایمان کمزور ہے, ہماری نمازیں بھی جان ہیں. ہمیں اللہ کے راہ میں نکل کر, نبی والی محنت میں نکل کر اپنے ایمان کو بنانا, اپنی نمازوں کو صحیح کرنا, اپنی جہالت کو دور کرنا. ہم تو نماز بھی جہالت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, ہم تو اللہ سے بھی جاہل ہیں. ہمارا حال یہ ہے. آج مسلمان سے تم پوچھو اللہ کون کا اللہ, اللہ کون کا اللہ, آگے کچھ نہیں پتا کہ اللہ کتنا بڑا ہے, کتنی قدرت والا ہے. اللہ کی صفات جو ہے نا 99 اللہ کی صفات نام ہے, یہ اللہ کی شانیں ہیں, شان خدا کی. اس لائن سے مسلمان کام پہنچ پہچانتا ہے کہ اللہ کون, کہ اللہ وہ رزاق جو ہر ایک کو رزق دیتا ہے, چونٹی کو بھی وہ دیتا ہے اور شیر کو بھی وہی دے رہا ہے, کسی کو بھولتا نہیں. وہ اللہ تو وہ ہے. اللہ وہ بڑا اللہ ہے کہ جو آسمان و زمینوں کو اپنی پکڑ میں رکھتا ہے, آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے اور زمین کو پانی پر بچھا کر اسے تھامے ہوئے ہے, ہل نہیں سکتی. اللہ وہ بڑا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں اپنی پہچان کروائی. ہاں اللہ کون اللہ, الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ وہ طاقت و قدرت والا ہے جس نے اتنے بڑے آسمان کو اوپر اٹھا کر رکھا ہے, اور وہ آسمان بغیر ستون کے اللہ کی قدرت سے اوپر اٹھا ہوا ہے. رفع السماوات بغیر عمد ترونها, تم دیکھ رہے ہو آسمان کو, جو اس نے اپنی قدرت سے کیسا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمان کو اوپر تھام رکھا ہے اور زمین کو پانی پر بچھا رکھا ہے, اپنی قدرت سے اپنی پکڑ میں رکھا ہے, ایک بھی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا, اگر آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو کسی کے باپ کچھ کر نہیں سکتا, کوئی طاقت سے روک نہیں سکتی. روک سکتا ہی ہے دعوے دار جتنے دعوے کر رہے ہیں نہیں. وَلَئِن سَأَلَتَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ, اللہ کو شروع کو روک سکتا ہے نہیں. اللہ وہ ہے. ہاں اللہ وہ ہے, اللہ ہے. اللہ کی قدرت کو سوچے آدمی. مسلمان اللہ سے جاہل, اللہ 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 اللہ, آج تو کچھ نہیں. اللہ کو بولنا بھی نہیں آتا, اللہ 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 عظمت. میرے بھائیوں ہم تو اللہ سے جاہل ہیں, نماز میں بھی جاہل ہیں. ہماری نمازیں کیا نمازیں, ہم کھیل رہے ہیں نمازوں میں. نمازوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی جہالت سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں. ہمارا کاروبار اللہ کی دی علم کی روشنی میں نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی کو جہالت سے ہٹ کر اور جہالت کو چھوڑ کر علم کی روشنی میں زندگی گزارنا سیکھنا ہے. ہاں یہ ہماری ذمہ ہے. ہمارے اخلاق ہمیں درست کرنے ہیں. اخلاق آئیں گے محنت سے آئیں گے. وہ تو ایمان پر محنت جب ہوگی اور ایمان جب اندر آئے گا, نماز پر محنت ہوگی. جب نماز میرے دوست صحیح ہو جائے گی تو زندگی کا ہر شعبہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. ہاں نماز صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے میرے دوست کو کھوٹے سکے پر راضی ہیں. ہمارے پاس سکہ کھوٹا ہمارے پاس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اپنی نمازوں کو صحیح کرنا اور اپنی زندگی کو علم کی روشنی میں گزارنا اور اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارنا. خدا کی مخلوق کے حقوق ہیں, ان حقوق کو ادا کرنا, ورنہ قیامت کے دن آدمی پکڑا جائے گا حقوق کے بارے میں. ہاں اور اللہ کی زندگی گزارنا, اللہ کے لیے ہر عمل کرنا. بغیر اخلاص کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. ہاں اللہ قیامت کے دن اعلان کر دے گا کہ میں شرک سے
میں شرک سے آزاد ہوں، اور شرک میرے جس نے جو کام جس کے لیے کیا ہے وہ اس کے پاس سے اس کا بدلہ لے لے، میرے پاس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اپنی زندگی میں اپنی نیتوں کو درست کرنا اور اپنے اعمال کو اللہ کے لیے کرنے کی فکر کرنا، یہ تمام چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دعوت کی محنت اس کے لیے ہے، ہم سب کے لیے، ہم سب کی ضرورت ہے کہ اللہ کی راہ میں 4 مہینے نکل کر، یہ اعمال نبوت ہیں، دعوت اللہ، ہاں، تعلیم و تعلم، سیکھنا اور سکھانا، اپنی ضرورت کا سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، صحابہ کے زمانے میں صحابہ فرمایا کرتے تھے، کن عالما او متعلما ولا تکن بین ذلک فإن بین ذلک جہل او جاہل۔ سیکھنے والا بن، ہمیشہ سیکھنے والا بن کر زندگی گزار اور دوسروں کو سکھانے والے کی فکر کر۔ اگر یہ دو صفت تیرے اندر نہیں ہے تو جاہل ہوگا یا تیرے اندر جہل ہوگا، یہی ہے۔ اس کے لیے دوستو بار بار اللہ کی راہ میں اپنی جان مال کو لے کے نکلنا اور ان اعمال میں لگانا، یہ ہمارے نبوت ہیں، یہ ہمارے ہدایت ہیں۔ اس سے ہماری زندگی کو اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور کرے گا اور ہماری زندگی میں آخرت کا فکر پیدا کرے گا اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا، اور پھر آدمی اپنی زندگی کو صحیح گزارے گا، خدا اس کے حالات کو درست کرے گا دنیا کے، اور آخرت میں خدا ہمیشہ کی کامیابی دے دے گا۔ اس میرے بھائیو آپ سے گزارش ہے، اجتماع ہو رہا ہے، اجتماع اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم سب اللہ کے راہ میں نکل کر اپنی فکر کریں، اپنی فکر کرو۔ ہمیں جب یہ کہا جاتا اللہ کے راہ میں، ہم کہتے ہیں کہ میری دکان کا کیا، میرے کاروبار کا کیا، میری بیوی کا کیا، میرے بچوں کا، کبھی آدمی نہیں سوچتا میرا کیا ہوگا۔ اس غفلت میں رہوں گا، میری نماز صحیح نہیں، میرا کلمہ صحیح نہیں، میرے اخلاق صحیح نہیں، اس حال میں مر گیا میرا کیا ہوگا۔ آدمی کو اپنا فکر کرنا چاہیے اور اپنی فکر کے ساتھ میرے دوستوں دوسروں کا فکر کرنا چاہیے۔ اس میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے، جہاں اللہ نے پہنچایا ہے اسی لیے پہنچایا ہے کہ میرے بندے اجتماع میں جا کر اپنے بارے میں کچھ فیصلہ کریں اور میرے نبی والی محنت کے لیے اپنے کچھ ترتیب بنائیں اور اللہ کے راستے کی قربانی میں جان مال لگانے کی فکر کریں۔ اس کے لیے میرے دوستوں میں یہاں پہنچایا اللہ نے، اور ہم اگر تھوڑی ہمت کریں گے اور اللہ پر نگاہ کر گئے، اللہ جب تو نے یہاں پہنچایا ہے تیرے دین کی محنت کے لیے مجھے قدم اٹھانے کی توفیق دے دے کہ میرا ایمان بنے، میری آخرت بنے، میں تیرا بندہ بن کر زندگی گزارنے والا بنوں اور تیرے نبی کا امتی بن کر میں دنیا میں جیوں۔ اس کے لیے مجھے تیرے راستے کی نقل و حرکت میں اور تیرے نبی والی محنت میں مجھے جان مال کھپانے کی توفیق دے دے۔ اس سے میرے دوستوں اللہ سے جب کوئی آدمی محتاج بن کر اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اللہ اس کی مانگ کو پوری کرتا ہے، اللہ توفیق دے گا، اور توفیق ملے گی تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی کی رخ کو خدا صحیح کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے سب سے کہ ہر سال 4 مہینے کا نظام بناؤ، اپنے 4 مہینے لگاؤ اور اس محنت میں اتنا لگو کہ اللہ تعالیٰ یہ محنت کرنا سمجھا دے، ہمارا ایمان بنا دے، ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما دے، ہمیں اپنے نبی والے درد و غم عطا فرما دے، ہم رات کو خدا سے رونے والے بن جائیں اور ایک ایک انسان کی ہمدردی ہمارے دل میں آ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ حضرات سے گزارش یہ ہے، کل صبح انشاءاللہ کل کا دن بھی ہے اور پرسوں میرے دوست دعا ہوگی، اور دعا کے بعد جماعتیں اللہ کے راہ میں نکلیں گی، اللہ کے بندے جان مال لے کر اللہ کے راہ میں جائیں گے۔ ہم بھی میرے دوستوں، ہم اور ہمارا گھرانہ اس محنت میں اپنی جان مال لگانے والا بن جائے۔ اس کے میرے دوستوں ہم پہل کریں، چلیں اور نفس لگا کر پھر اوروں کو میرے دوست ترتیب بنا کر ایک ایک ہمارے گھر کا فرد اللہ کے راستے کی محنت میں جان مال لگانے والے بنے۔ اس کی ہم فکر کریں گے، اللہ انشاءاللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو اور میرے دوست ہمارے خاندانوں کو اور امت مسلمہ کو اپنے نبی والی محنت میں جان مال لگانے والے کی توفیق دے گا، پھر ہم اس کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس میرے بھائی سب کے سب یہ طے کرو کہ اب تک ہم نے غفلت کی ہے، آئندہ کے لیے موت تک انشاءاللہ نبی والے کام کو اپنا کام بنا کر موت تک کریں گے۔ ارے کرو گے؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے دوست اس کے لیے عملی قدم اٹھانا چاہیے آدمی کو۔ خیر البر عاجلہ،
ہاں بے بھلائی کا کام میں بہتر یہ ہے کہ آدمی جلدی کرے. اب یہ موقع ہے آپ حضرت کے لیے تھوڑی ہمت کر لو گے, طے کر لو گے, فیصلہ کر لو گے اور پھر بعد میں سوچو کہ کیسے جاؤ, تو اللہ آپ کو آپ کی رہبری کرے گا, نکلنا آسان ہو جائے گا. اور انشاءاللہ نکل کر آؤ گے تو اللہ تعالیٰ شانوں کو, میں دوستو اللہ تعالیٰ شانوں آپ کو نوازیں گے. اس لیے بھائی دوستو کھڑے ہو کے بولنا شروع کریں کہ انشاءاللہ اس اجتماع سے 4 مہینے میں اپنی ذات سے تیار ہوں. میں وقت لگا چکا, میرا بیٹا تیار ہے. اپنے گھر سے کسی نہ کسی کی ترتیب بنا کر اللہ کی راہ میں نکلو گے, اللہ مدد کرے گا. خدا کی مدد کا وعدہ ہے اور اللہ کی مدد یقینی ہے. اسے کھڑے ہو کے بولے کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے تیار ہوں.